چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. جیسے آپ حابیل اور قابیل کے واقعے کو ہی لے لیجئے. حابیل اور قابیل دو سگے بھائی، یہ آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اب دنیا پر اس سے پہلے کوئی نہ لڑائی ہوئی اور نہ کوئی جھگڑا ہوا. یہ بھائی نہ بھائی کی لڑائی ہوئی، نہ اور کسی سے ابھی تک کوئی لڑائی ہوئی تھی. اولاد آدم میں کوئی تھا ہی نہیں، تو لڑائی کہاں سے ہوتی اور قتل غارت گری کا منظر کہاں سے عام ہوتا. اس کے بعد حابیل اور قابیل کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. اب قابیل نے یہ مشن بنایا کہ اب ہمیں حابیل کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے. خیر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، انسان آدم کی اولاد کے مارنا ہے، دماغ تھا، مار دیا اپنے بھائی کو، قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. اس کے بعد اب قابیل یہ سوچ رہا تھا کہ اب لاش کا کیا کیا جائے، جو لاش ہے اس کا کیا کیا جائے. قتل پہلی بار ہوا دنیا میں، اب اس سے پہلے کبھی قتل ہوا ہوتا تو کوئی جانتا کہ اس کو دفنایا جاتا ہے، کہ کیا کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے. تو یہ پہلا قتل تھا دنیا پر، دنیا کا پہلا قتل جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا. قابیل نے مار دیا حابیل کو. اس کے بعد پھر جب اپنے بھائی کی لاش کو لے کر یہ قابیل جب باہر نکلا تو بڑا سوچ رہا تھا، بڑا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور پریشان حال تھا کہ کیسے اس کو دفنایا جائے، کیسے اس کو کیا کیا جائے. دفنانے کا تو آئیڈیا اس وقت تھا ہی نہیں، کیسے کیا کیا جائے، کہاں اس کو کیسے چھپایا جائے. تو دیکھتا کیا ہے اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو دکھانا تھا یہ چیز. تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک کوا جو ہے ایک دوسرے کوے کو جو مر گیا ہے اس کو دفنا رہا ہے. یہ دیکھتا ہے تو بالکل ویسا ہی یہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ گر گیا کہ ایک کوے سے مجھے سبق لینا پڑ رہا ہے. تو اس پر یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں اتنا گر گیا کہ ایک کوے سے زیادہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا تھا کہ کوے کو ہمیں دیکھ کر ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ قابیل اپنے بھائی حابیل کو دفنا دیتا ہے، سپرد خاک کر دیتا ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی اگر عالم انسانیت کا جب کوئی ناجائز قتل ہوتا ہے تو اس کا جو عذاب ہوتا ہے اس کا کچھ % حصہ آج بھی قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ جب کوئی شخص اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے تو جب لوگ اس میں لوگ جڑتے ہیں یا اس کام کو انجام دیا کرتے ہیں تو پھر اس کا ثواب اس کو پہنچا کرتا ہے جس نے اس کی ابتدا کی تھی، جس نے شروعات کی تھی. اسی طرح اگر کوئی کام برا چھیڑتا ہے، برائی کا کام چھیڑتا ہے تو پھر جب تک کہ وہ کام ہوتا رہے گا، جب تک کہ وہ برائی کا عذاب اس تک پہنچتا رہے گا اور اس کی نام اعمال میں یہ تمام گناہ لکھتے رہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو بھی ابتدا کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں کہ ہمیں کیسی ابتدا، کیسی شروعات کرنی چاہیے، کس کام کی شروعات کرنی چاہیے. اچھے سے اچھے کام کی شروعات کرنے کی کوشش کریں، اچھے سے اچھے کام کو کریں جس سے ہمیں ثواب ملے، جس سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.